مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. علم ریڈیو کی نشریات کو آپ سن رہے ہیں اسکائی چینل 0161 پر، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی آپ ہماری نشریات کو سن رہے ہیں. ویب ایڈریس ہے www.ilmradio.co.uk. شبیر کمارا اور جناب محمد خان اس وقت آپ سے مخاطب ہیں پروگرام بات سے بات. اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا جناب ہمارے سننے والوں کو؟ سننے والوں کو صرف چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا. ایک تو انہیں اپنی سوچ میں کچھ ایسی بات لانی پڑے گی جو سوال ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں پیدا ہو یا کوئی بات ہو، تو وہ صرف یہ کریں کہ ان کی اسکرین پہ جو ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے یعنی کہ 01274741 اس کو ڈائل کریں تو ان کا رابطہ ہو جائے گا ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر سے. اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہماری نشریات UK اور یورپ میں اسکائی چینل 161 سے سن رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے تو پوری دنیا میں سن رہے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے اپ ٹو نارتھ افریقہ تک جا رہا ہے. جی تو دنیا کے کسی بھی ملک سے جہاں پہ بھی سننے والے ہیں، جن کو معلوم ہے وہ اگر اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں، حصہ لینا چاہیں، تو بس معمولی سا کام ہے، ٹیلی فون میں لائیں اور آ جائیں. تو اگر آپ آ جائیں، ہمیں بتائیں، تو پھر ہم آپ کو بہتر انداز میں آپ سے باتیں کر سکتے ہیں. ویسے ہماری تو کوشش ہے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے جائیں. اور ویسے شبیر بھائی صحیح بات بتاؤ، جو باتیں ہم ان کو بتاتے ہیں اپنے سننے والوں کو، ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ہم سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں. بے شک ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں، اور کچھ ایسے بزرگ بھی ہوں گے جنہوں نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی، وہ تجربے کے لحاظ سے بھی بہت کچھ جانتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو ہم سے کم عمر ہوں لیکن ان پہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہو اور وہ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہوں. بالکل. یہ چونکہ یہ جو علم ریڈیو ہے نا، یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے کہ اس کا ہم استعمال کریں، اور یہ مسلم کمیونٹی کی آواز ہے، مسلم کمیونٹی کا اپنا پلیٹ فارم ہے، اور ہمارا کام بنتا ہے کہ جس قدر بھی ہو سکے پارٹیسپیٹ کریں. اور جہاں کہیں بھی، جیسے کہ ہمارے کافی سننے والے پہلی بار بھی کال کر رہے ہیں، تو ان سے یہی درخواست کروں گا کہ جو آپ کے جاننے والے ہیں، جہاں تک آپ لوگوں کو جانتے ہیں، جو بھی ملنے ملانے والے ہیں، ان کو بھی یہ ضرور بتائیے کہ علم ریڈیو کی نشریات جو ہیں اسکائی چینل 0161 پر ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے روح پرور اسلامی نشریات کے ساتھ. اور دیکھیے الحمدللہ یہ سب سے پہلا اسلامک ریڈیو اسٹیشن ہے جہاں سے صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نشر ہوتا ہے. یہی ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے یہ کام. اگر ہم اس کام کو خلوص نیت سے نہیں کریں گے تو کل کو جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم لوگ پیش ہوں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ڈیوٹیاں، اپنے فرائض کس انداز میں نبھائے، جس میں حقوق اللہ آئیں گے، حقوق العباد آئیں گے، پھر سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں علم عطا کیا، میں نے تمہیں کچھ باتیں بتائیں اور تم نے وہ میرے بندوں تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. تو علم جو ہے دوسروں تک پہنچانا، وہ بھی ایک طرح سے ایک اللہ کے راستے میں ایک نیکی ہے، ایک عمل ہے، بلکہ ایک بہت بڑا عمل ہے. تو جو سامعین علم رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے کرامات کے بارے میں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں جو باتیں جانتے ہوں، وہ ہماری اس محفل میں شرکت کر سکتے ہیں. اور آپ کی آواز جو ہے وہ تقریباً کافی ملکوں میں سنی جائے گی، بلکہ آپ کہہ لیں کہ دنیا کے آدھے حصے میں سنی جائے گی، اور انٹرنیٹ کے ذریعے تو پوری دنیا میں سنی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہماری جو باتیں ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، وہ کچھ ایسے لوگوں تک پہنچ جائیں جن کے لیے وہ ضروری ہو پہنچنے. بے شک. اور ہم چاہیں گے کہ جہاں کہیں بھی ہیں آپ اس وقت، آپ بھی اس ریڈیو ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ اپنے شہر سے بھی براڈ کاسٹنگ شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے ریسیپشن کا نمبر جو ہے دن کے اوقات میں ڈائل کر سکتے ہیں 01274730677. چونکہ یہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے چاہتا ہے کہ مسلم کمیونٹی جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو، چونکہ ہم اکائیوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو جب کہ
قرآن ایک ہے, خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, پھر بھی ہم عقائدوں میں بٹے ہوئے ہیں, جگہ جگہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے گھوم رہے ہیں. تو ایک پلیٹ فارم جب ہوتا ہے ایک جگہ پر, جب ہم اکٹھے اجتماع کی شکل میں موجود ہوتے ہیں تو اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں. اکٹھے ہو کے ہم انسانیت کی خدمت جو ہے وہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں, کیونکہ مسلمان کا فرض ہی یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا سے, چاہے وہ بلا رنگ, بلا مذہب, بلا نسل, بلا مذہب, مسلمان دوسروں کی خدمت کریں, ان کو وہ اخلاق کا نمونہ پیش کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا. ہم ان لوگوں سے محبت کریں, ان کے دلوں میں گھر کریں, ان کے دلوں کو جیتیں. دیکھیے نا, جیسے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ ایک بہتر تصویر پیش کر سکتا ہے اپنے عمل سے. اگر ہم عمل اچھا کریں گے تو دوسروں پر اس کے اثرات چھوڑیں گے. بے شک. اگر ہمارا عمل برا ہوگا, ہم خود بذات خود برے ہوں گے, تو دیکھنے والے بھی دیکھیں گے کہ یہ کیسا اسلام, کس اسلام کی بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, چونکہ اب دیکھیے جیسا کہ ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستانی جہاں بھی ہوتا ہے اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے, تو مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کا سفیر ہوتا ہے. اور وہ آج ایک کل پیغام آگے لے کر جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ تک پہنچا ہے, قرآن کی شکل میں پہنچا ہے, حدیث کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے. تو جب ہم ایک باعمل ہوں گے, جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جب تک ہم خود اس چیز پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم دوسروں کو عملی نمونہ نہیں دکھا سکتے. وہ علم بیکار ہے جو عمل کے بغیر ہے. جب تک ہم نمونہ پیش نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہمیں عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے. عملی نمونہ, اور سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. ہم بحیثیت انسان ہم اپنے آپ کو پہچانیں, ہم اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا, ہم کرتے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ایک فقیر جس کے تن پہ ایک کمبل سا تھا, اور جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس نے اپنا وہ کمبل اللہ تعالیٰ کے اوپر آسمان کی طرف کیا اور کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بارش دے, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش دے دی. اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لا تعداد انسانوں کو بھیجا پیغمبروں کے علاوہ, اولیاء کرام جن کے بارے میں اللہ بھی کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, جی انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. انہیں کوئی خوف نہیں ہے, وہ ہیں اللہ کے دوست, وہ ہیں اللہ کے مقرب. اب یہ سارے لوگ آئے اس دنیا میں, وہ ایک ہی سبق دیتے گئے کہ انہوں نے عمل جو کر کے دکھایا, انہوں نے عمل سے دنیا کے دل جیتے. انہوں نے صرف محبت کی لوگوں سے, انہوں نے نفرت کو روکا, انہوں نے نفرت نہ پھیلائی, انہوں نے محبت پھیلائی ہر طرف. نفرت ان لوگوں میں تلاش ہی نہیں کی جا سکتی تھی. تو ہم ان کے راستے پہ چلتے ہوئے, ان کے عمل پہ چلتے ہوئے, ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اس دنیا کو امن اور سکون کا پیغام دیں. اس دنیا سے لڑائی جھگڑے ختم کریں, اس دنیا میں جو شر پسندی ہے اس کو ختم کریں, اور امن و سکون سے ایک ایسا معاشرہ تعمیر دیں, اس میں مل جل کے رہیں. اب جب ہمارا عمل دیکھیں گے دوسرے, ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زبردستی مسلمان کریں, ہم ڈنڈے کا استعمال کریں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اوپر اسلام لاگو کریں. جب ہمارے اوپر لاگو ہو گیا تو پھر سب پہ لاگو ہو گیا. جب ہم اچھا عمل کریں گے, دوستی اور محبت کا پیغام دیں گے, نفرتوں کو ختم کریں گے, تو ہمیں دیکھ کے دوسرے لوگ خود ہی توجہ دیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں جو محبت سے بولتے ہیں, جن کے پاس نفرت نہیں ہے, جن کے پاس شدت نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ ہمارے قریب آئیں گے, ہمارے ساتھ محبت کریں گے. محبت سے ہم دلوں کو جیت سکتے ہیں. بے شک جب تک ہمارے اندر سے بےحسی ختم نہ ہو, خود غرضی ختم نہ ہو, اس وقت تک محبت جگہ نہیں لے سکتی. اور جب محبت جگہ لے لے تو پھر اس میں انسانیت کا درد سما جاتا ہے. جب انسانیت کا درد ہمارے دلوں میں سما جائے تو پھر ہم ہر کسی سے محبت کریں, ہر کسی کا خیال رکھیں, ہر کسی کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی امداد کریں. اب ہمارے اندر جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہیں. آج میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی کہ
انسان جو ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ انسان با اختیار ہے، انسان کے پاس تھوڑا سا اختیار ہے، انسان کے پاس اتنا سا اختیار ہے، انسان کے پاس اتنا سا اختیار ہے. ہر آدمی مختلف رائے رکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے انسان کے پاس تھوڑا سا اختیار ہے، کوئی کہتا ہے انسان کے پاس زیادہ اختیار ہے، کوئی کہتا ہے انسان با اختیار ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے ایک محدود صلاحیتیں رکھتا ہے. انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک حد سے آگے کام نہیں کرتی. جب حد سے آگے صلاحیتیں کام نہیں کرتی، جیسے کہ ہماری نظر جو ہے وہ ایک محدود ایریے تک محدود لمٹ ہے، دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے. اب ہماری جو سماعت ہے، ہمارے کان جو ہیں وہ ایک حد کی ایک تھوڑی دور تک کی آوازیں سن سکتے ہیں، اس سے آگے کی آوازیں نہیں سن سکتے. اور یہ کائنات تو محدود ہے، لامحدود ہے. بلکہ اب ہماری یہ جو ہماری جن کو ہم سینسز بولتے ہیں، حسیات، کہ ہم محسوس کرنا، ہم اسمیل نہیں کر سکتے زیادہ دور کی جگہ سے. ہماری وہ بھی ایک حد ہے. بالکل. جو انسان ایک حد کو تجاوز نہیں کر سکتا، وہ با اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ با اختیاری کا دعویٰ کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے. اور ہم جن کو نہ تو اپنے پیدا ہونے پہ اختیار، نہ اپنی موت پہ اختیار، جب ہمیں موت اور زندگی پہ ہی اختیار نہیں تو ہمیں اختیار کس چیز پہ ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عمل ایسے نہیں کر سکتے، میں نے اچھا عمل کیا، یہ میری کامیابی ہے کہ میں اچھے عمل کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میرا فخر ہے مجھے اس پہ، میں کوئی نیکی کرتا ہوں مجھے اس پہ فخر ہے. فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکر کا مقام ہونا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اتنی صلاحیت دی، کیونکہ ہم ایک محدود سوچ رکھنے والے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری سوچ کس کے اختیار میں ہے. کیا شبیر بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے اختیار میں ہے؟ آپ اپنی مرضی سے سوچ سکتے ہیں. دیکھیے، کوئی بھی جو ہے نا، جہاں پر دنیا میں جو ہے اس میں شیطانی وسوسے بھی ہو سکتی، یعنی کہ آپ کا اپنے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں، چونکہ انسان بے بس ہے. جب ہم سوچ پہ نہیں اختیار رکھتے، جب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے یا کس کے اختیار میں ہے، ہم اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتے. اور سوچ ہی جو ہے وہ عمل میں ڈھلتی ہے. پہلے خیال پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ہمارا جسم جو ہے اس پہ لاگو ہوتا ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ عمل اختیار کرتا ہے. تو نہ سوچ ہمارے اختیار میں اور نہ عمل ہمارے اختیار میں. اور جب ہم خود کو بے بس پاتے ہیں کسی جگہ پہ جا کے، جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم تو بے اختیار ہیں، ہمارے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں، نہ زندگی اختیار میں، نہ موت اختیار میں، نہ سوچ اختیار میں، نہ عمل اختیار میں، تو پھر ہمارے اختیار میں ہے کیا؟ جب ہماری سوچ اس جگہ تک پہنچتی ہے، ہمیں پہچان ہونی شروع ہوتی ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی بے اختیار. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور با اختیار تو وہ ہے جو خالق و مالک ہے اس کائنات کا، جو رازق ہے ہمارا، جو قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہی تو ہے جس کی سب بادشاہی ہے ہر جگہوں پہ. اب وہ جو ہے، اب پھر ہمیں اس کی پہچان ہونا شروع ہوتی ہے. جب ہم خود کو پہچاننا شروع ہوتے ہیں، خود کو جب ہم بے بس محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچ کا یہ انداز ملتا ہے کہ کوئی اختیار والا ہے. تو اختیار والا تو صرف رب ہے، جو رب کائنات ہے، جو مالک و خالق ہے. اختیار والا صرف وہ ہے. ہمارے پاس کچھ اختیار نہیں ہے. ہم تو ایک معمولی سا نفس ہیں. ہماری حقیقت ہے کہ ہم نفس ہیں، ہم خالق کی مخلوق ہیں، یہ ہے ہماری حقیقت. اب جو سب تعریفیں ہیں وہ خالق کے لیے ہیں، اس مالک کے لیے ہیں جو ان تعریفوں کے قابل ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو تعریف اور خوشامد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تعریف اس کی جاتی ہے جو صفات والا ہوتا ہے، جس میں صفتیں ہوتی ہیں. تعریف اس کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تعریف، جو تعریف کے قابل ہو، جس میں صفات ہوں. اور جو تعریف بغیر صفات کی جائے، اس کی تعریف کی جائے جس میں کوئی صفتیں نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ خوشامد. تو تعریفیں جو ساری وہ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ با اختیار ہے.
اور خوشامد جو ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں اور نئے زمانے میں بھی بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے، لوگ بھی ہیں جو اپنی خوشامد پر سننا پسند کرتے ہیں. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہوں یا نہ ہوں، ہم میں وہ صفت ہو یا نہ ہو، اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جب کہ ہمارے پاس صفتیں نہیں ہیں. اب صفتوں والے کون ہیں؟ انسانوں میں کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صفتوں والے تھے وہ بندے جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہوا، کہ جن کے راستے پہ چلنے کی دعا فرمائی گئی کہ وہ بندے جو تیرے خاص بندے، مجھے ان کے راستے پہ چلا. وہ ہیں صفتوں والے. اگر ہم ان کی تعریف کریں اس خالق کے حوالے سے تو وہ تو تعریف کے قابل ہیں، صفات والے ہیں. جو صفت کے بغیر ہیں ان کی صفت کرنا، اب انسان بے اختیار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو با اختیار سمجھتا ہے اور اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، جبکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ایک اس مادے کو اور روح کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل دی. انسان کو بنایا، پھر یہ سارے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنا دی گئیں. انسان کو حضرت بابا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جب انہیں بنایا گیا، انہیں بنا کے اس دنیا پہ بھیج دیا گیا اور اس دنیا کی جو بادشاہی ہے، خلافت ارضی ان کے سپرد کر دی گئی. اب وہ دو تھے، بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام. اب وہ دونوں تھے، ان دونوں کے بچے جو پیدا ہوئے ہم سب انہی میں سے ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے شبیر بھائی آپ ہیں، چاہے ہمارے سننے والے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھنے والے. یہ رنگ و مذہب، یہ ساری چیزیں تو پھر خطوں میں تقسیم ہوتے ہوئے کہ جو جس علاقے میں رہا اس کا رنگ گورا ہو گیا، کسی کا کالا ہو گیا، اس علاقے کی آب و ہوا، خوراک، ان چیزوں سے ملا کے یہ اثر ہو گیا. کسی نے کوئی مذہب اختیار کر لیا، کسی نے کوئی مذہب اختیار کر لیا، کچھ اسلام میں آ گئے، کچھ کسی مذہب میں چلے گئے. تو ہم سب جو ہیں، ہم ہیں تو صرف باب آدم اور اماں ہوا کی اولاد. اس میں سے جتنے پیغمبر بھی پیدا ہوئے، جو بھی ہوئے، یہ اس دنیا میں جو اس دنیا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، یہ چلتا آ رہا ہے. شروع سے حق و باطل کی جنگ جاری ہے، اچھائی ایک سائڈ پہ جا رہی ہے، برائی ایک سائڈ پہ جا رہی ہے. دونوں اپنا اپنا سفر کرتی ہوئی چلتی جا رہی ہیں. ابھی اچھائی اور برائی کے موضوع پہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ کسی زمانے میں، پرانے وقتوں کی بات ہے، کہ ایک علاقے میں ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک مصور ہوا کرتا تھا. مصور کہتے ہیں آرٹسٹ کو جو تصاویر وغیرہ بناتا ہے، پینٹنگ وغیرہ کہتا ہے، جو اپنے تخیل سے تصاویر بناتا ہے. جی. اس کا جو تخیل ہوتا ہے، اس کی امیجنیشن ہوتی ہے، اس سے وہ تصاویر وغیرہ بناتا ہے. اس مصور نے سوچا کہ میں نے ہر چیز کی تصویر بنائی، لیکن میں نے آج تک اچھائی کی تصویر نہیں بنائی، نیکی کی تصویر نہیں بنائی. میں نے وہ نیکی کی تصویر بنانے کا اس نے سوچا، لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نیکی کی کوئی شکل میں نے نہیں دیکھی کبھی. نیکی کیسی ہوتی ہے؟ نیکی کا صرف میں نے نام سنا ہے، نیکی کو دیکھا نہیں ہے. تو میں نیکی کی تصویر کیسے بناؤں؟ اب تصویر تو ہم اس چیز کی بنا سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر وجود ہو. بے شک. وہ کہتے ہیں نا کہ ظاہر اور باطن دو الگ الگ دنیا ہیں، اور ظاہر اور باطن جو ہیں وہ دونوں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں. میں ہی ظاہر ہوں اور میں ہی باطن ہوں. آپ ہی ظاہر ہیں اور آپ ہی باطن ہیں. سب انسان، سب افراد، سب نفوس، سب اپنی جگہ پہ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. تو اب نیکی جو ہے وہ استعمال تو ظاہری دنیا میں ہوتی ہے. ہم انسانوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہم مخلوق کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. اب نیکی جو ہے وہ عمل تو ظاہری دنیا کا ہے، لیکن نیکی کا تعلق جو ہے وہ باطنی دنیا سے ہے. اس مصور نے جب نیکی کی تصویر بنانے کا سوچا تو اب وہ نیکی کو دیکھنے کی خواہش ہوئی اسے. نیکی کی شکل، اس کا چہرہ دیکھنے کی تلاش میں وہ چل پڑا. اس نے سفر اختیار کیا. اس نے اپنا جو اسٹوڈیو تھا، اس کا جو جگہ تھی، وہ جہاں پہ وہ پینٹنگز کیا کرتا تھا، وہ اس نے بند کیا، اس کو چھوڑا، اور وہ نیکی کی شکل دیکھنے کے لیے، تاکہ اس کی تصویر بنا سکے، اس کا جو امیجنیشن ہے اس کو بنا سکے، وہ چل پڑا. اس نے سفر کیا. وہ ایک گاؤں میں گیا، دوسرے گاؤں میں گیا، وہ شہر میں گیا، وہ پہاڑوں میں گیا، وہ جنگلوں میں گیا. اس کی زندگی کے کئی سال جو ہیں وہ اسی میں گزر گئے کہ وہ نیکی کی تصویر بنانا چاہتا تھا، اور نیکی کی شکل اس نے نہیں دیکھی تھی.
چلتے چلتے اس نے بڑے چہرے دیکھے، بڑی چیزیں دیکھیں اس کو، لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ نیکی کا تصور کیسا ہوگا. اب اس کو وہ تصور نظر نہ آیا جو اس کے ذہن میں تھا. کچھ سالوں کے بعد وہ ایک ملک میں پہنچا، اس کے ایک علاقے میں پہنچا. وہاں پہ اس نے ایک بچے کو دیکھا. اس بچے کا چہرہ دیکھے ہی اس کے اندر سے آواز آئی کہ یہ ہے نیکی کی تصویر. اس نے اس بچے کو قریب سے دیکھا، اس کو غور سے دیکھا، اس کا دل پکار اٹھا کہ واقعی اس بچے کا چہرہ جو ہے یہ نیکی کا چہرہ ہے، یہ ہے نیکی کی تصویر. اگر نیکی کی کوئی شکل ہو تو وہ یہ شکل ہے جو اس بچے کی تصویر ہے، کیونکہ انسان جو ہے انسان ہی سب کچھ ہے، انسان کا چہرہ ہی سب کچھ ہے. اب اس مصور نے اس بچے کی تصویر بنا لی. اس نے تصویر بنا لی، وہ اپنے اسٹوڈیو میں واپس آیا. کئی سال اس نے محنت کیے تھے، اس نے وہ تصویر اپنے اسٹوڈیو میں لگا دی. جب اس نے اسٹوڈیو میں تصویر لگائی، اس کے نیچے اس نے لکھا کہ نیکی کی تصویر. اس کی شہرت بڑی دور دور تک ہونا شروع ہوگی. لوگ دیکھنے کے لیے آئے، جو دیکھنے کے لیے آئے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ نیکی کی تصویر ہے. اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا معصوم چہرہ، اتنا نورانی چہرہ کہ یہ واقعی نیکی کی تصویر ہو سکتی ہے. اگر نیکی کی کوئی شکل ہو تو وہ یہ ہے. اب کسی نے اس کو کہا کہ تم نے نیکی کی تصویر تو بنائی ہے، نیکی اور بدی دونوں کا ساتھ ساتھ کا سفر ہے. جہاں پہ نیکی ہے وہیں پہ بدی ہے، جہاں پہ بدی ہے وہیں پہ نیکی ہے. تو اکیلی نیکی کی تصویر یہاں پہ اچھی نہیں لگتی. تم نے نیکی کی تصویر بنائی ہے، اب بدی کی، برائی کی تصویر بھی بناؤ. اب مصور نے سوچا واقعی بات تو صحیح ہے، نیکی اور بدی کا ازل سے ساتھ ہے. جب سے دنیا بنی، جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے نیکی اور انسان پیدا ہوا تو شیطان پیدا ہوا. انسان پیدا ہوا تو اس کا سفر نیکی کی طرف، یعنی کہ نیکی کا طرف ہم کو رب کی طرف لے جاتا ہے. بے شک نیکی کا سفر رب کا سفر ہے، اور بدی کا سفر شیطان کا سفر ہے. شیطان نے شروع سے آدم سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، آدم کو پسند نہ کیا، آدم کو سجدہ نہ کیا، اللہ کا حکم نہ مانا. تو شیطان کو رد دیا گیا اور شیطان نے مہلت لی قیامت تک انسان کے لیے، انسان کو گمراہ کرے گا. یہ ہے بدی. اب بدی کی تصویر اس مصور نے دیکھی نہ تھی. وہ بدی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے سوچا بدی کی تصویر دیکھوں گا تو بناؤں گا. وہ بدی کا تصور لے کے چل پڑا. چلتے چلتے اس کو ایک وقت گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا. شہر پھرا، گاؤں پھرا، ملک پھرا. اس کو 12 سے 14 سال گزر گئے اس سفر میں، لیکن اس کو کوئی ایسا چہرہ نہ ملا جس کو وہ بدی کی تصویر کہہ سکے. کوئی 12-13 سال کے بعد اس کو وہ ایک گاؤں میں گیا. اس نے وہاں پہ دیکھا ایک انسان کا، اس نے چہرہ دیکھا. اس کو انسان کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے دل سے آواز ابھری کہ یہی ہے بدی کی تصویر، یہی ہے برائی کی تصویر جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو. اس نے اس آدمی کی تصویر بنا لی. اس نے اس آدمی کی تصویر بنائی اور وہ تصویر لا کے اس نے اپنی اسٹوڈیو میں واپس آ گیا. 12-14 سال کے بعد وہ واپس آیا. اس نے اسٹوڈیو میں وہ تصویر لگائی. اس کے نیچے اس نے لکھا برائی کی تصویر، بدی کی تصویر. اب دونوں تصویریں ساتھ ساتھ تھیں، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی. اس کی شہرت اتنی بڑی کہ بادشاہ تک، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ ان تصویروں کو دیکھنے کے لیے آئے کہ ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا مصور ہے جس نے نیکی اور بدی کو دیکھا ہے اور اس نے نیکی اور بدی کی تصویریں بنائی ہیں. اب دنیا دور دور سے دیکھنے کے لیے آتی تھی. وہ ایک مشہور و معروف، اس نے 25-30 سال اس نے محنت کی تھی. اس نے نیکی اور بدی کو ڈھونڈا تھا اور اب اس کو اس کا صلہ یہ مل رہا تھا کہ لوگ دور دور سے دیکھنے آ رہے تھے. ایک دن وہ اپنے اسٹوڈیو میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک انسان، ایک آدمی اسٹوڈیو میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی ان دونوں تصویروں پہ پڑی، نیکی اور بدی کی تصویر پہ. وہ سیدھا ان تصویروں کی طرف گیا. اس نے جا کے ان تصویروں کو دیکھا. ان تصویروں کو پہلے اس نے نیکی کو دیکھا، پھر اس نے بدی کو دیکھا، پھر دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا. وہ ساتھ ساتھ ان تصویروں کو دیکھتا جائے اور ساتھ ساتھ روتا جائے. اب مصور یہ سارا دیکھ رہا تھا. وہ اس انسان کے پاس آیا. اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھئی تم ان دونوں تصویروں کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ دونوں میری تصویریں ہیں. اس نے کہا یہ نیکی جو ہے، یہ جو نیکی کی تصویر، یہ جو نیکی کا چہرہ ہے یہ بھی میں ہوں، اور یہ جو بدی کا چہرہ ہے یہ بھی میں ہوں. یہ جب میں بچہ تھا تم نے میری تصویر بنائی، یہ جب میں جوان تھا اس وقت تم نے میری تصویر بنائی. اب جو مصور تھا اس نے
اس کو اس بات پہ بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ یہ ایک بچہ اتنا خوبصورت تھا اور وہ اس کی جوانی، اس کا زمانہ جو طاقت کا زمانہ تھا، وہ اتنا بدصورت کیسے ہو گیا کہ وہ برائی کی شکل میں ڈھل گیا. تو کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ کے دوست کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس اس مصور کا بیٹھنا ہوا. تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک ہی انسان مجھے بچپن میں ملا تو وہ اتنا خوبصورت کہ اس کا جو سراپا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے جیسا، ان سے مشابہ. نیکی کی تصویر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نا، آپ سے بڑھ کر نیکی کا چہرہ اور کس کا ہوگا. اور وہی بچہ جب بڑا ہوا تو وہ بچہ بدی کی تصویر بن گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بھائی اور بہنوں، جو ہمارا اپنا چہرہ ہے یہی چہرہ نیکی کا چہرہ ہے. نیکی کی تصویر ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کی تصویر ہم خود ہیں، ہمارا چہرے پہ لکھا جاتا ہے، ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے. ہم خوبصورت اور بدصورت بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، چہرے بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی ہمارے چہرے پہ لکھے جاتے ہیں. ہمارا چہرہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے. جو لوگ چہروں کو پڑھنے کا علم جانتے ہیں وہ لوگ کسی کے بھی چہرے کو پڑھ کے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چہرہ نیکی کا ہے یا بدی کا ہے، یہ چہرہ اللہ کے کتنا قریب ہے. اس کے دل میں چہرہ دل کا شیشہ بھی ہوتا ہے، دل کا آئینہ بھی ہوتا ہے. اس میں آپ چہرے سے آپ کسی کے انسان کے دل میں بھی جھانک سکتے ہیں. بے شک. تو جب ہم جو ہیں ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ہے، زندہ بھی ہم مردہ بھی ہم. اب ہمارا ہی چہرہ جو ہے وہ زندگی کا چہرہ ہے اور ہمارا ہی چہرہ جو ہے وہ موت کا چہرہ ہے. آج میرا نام محمد خان ہے، کل میں مر جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ محمد خان کی لاش پڑی ہے، محمد خان تو ختم ہو گیا. تو یہ ہے ہمارا اختیار، یہ ہے میرا اختیار کہ میرے اختیار میں یہ بھی نہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں یا نہ رہوں. تو ہم سب ایک جیسے ہیں، ہمارے اختیار میں اتنا کچھ ہی ہے جتنا ہم کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کرنے کی ایبلٹی ہی نہیں رکھتے. کرنے والا تو وہ ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے. ہمارا کام ہے کہ صرف اس کو مانتے رہنا، اس کو سجدہ کرنا، اس کے حضور میں اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں، اپنی خامیاں، ان پہ معافی مانگنا، اس سے توبہ طلب کرنا، اس سے آخرت کا بھلا مانگنا اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا. یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. باقی جو اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ خود ہی سب کچھ بہتر کرنے والا ہے. ہم تو بے بس لوگ ہیں، بے اختیار لوگ ہیں. ہم تو دنیا میں آئے کسی کی مرضی سے، ہم دنیا سے جائیں گے کسی کی مرضی سے. ہمارا نہ دنیا میں آنے پہ بس، نہ اختیار، نہ ہمارا دنیا سے جانے پہ کوئی. ہم جتنا مرضی چاہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نے نہیں مرنا، تو کیا ہماری سنی جا سکتی ہے؟ موت و برحق ہے، وہی نا ہمارے بس میں نہیں ہے. تبھی تو کہا گیا نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو جو ہے نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر نہیں چکھے گا تو اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوگا، سننے دیکھنے سے معذور ہوگا. اس لیے موت جو ہے وہ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ ہمیں ملے گی. یہ موت ہماری روح کو آزادی دلاتی ہے، نجات دلاتی ہے اس جسم سے. روح جو ہے وہ اس جسم میں پابند ہے ایک مقررہ مدت کے لیے. ہمارا جو عمل ہے وہ ہماری روح کے تابع ہے. ہمارا جو جسم ہے یہ تو اس دنیا کی چیز ہے، یہ ظاہری چیز ہے. روح کی دنیا جو ہے وہ باطنی دنیا ہے. اس روح کے سفر میں وہ سفر ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنا ایک لامحدود وقت طے کرنا ہے. یہ جسم تو ختم ہو جائے گا، تو ہم وہ کام کریں کہ جو لافانی ہیں، جو ابدی ہیں، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور وہ کام وہی ہیں جو اللہ نے حکم دیے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہمیں بتانے کے لیے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، محبت کیا ہے اور نفرت کیا ہے. تو سامعین، ہم اگر کوشش کریں تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں. آپ لوگوں کو، اب ساتھیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، آپ کو اگر زندگی میں، اپنی دینی زندگی میں کوئی مشکلات پیش آئیں تو آپ ہمیں بلا جھجک ٹیلی فون کر سکتے ہیں. ہم نہ تو پیر ہیں اور نہ ہی ہم درویش ہیں. ہم تو بس اللہ کے ایک چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، ایک بہت ہی بے اختیار سے بندے، بہت ہی بے بس سے بندے. ہم آپ کو
شاید آپ کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا کر سکیں، آپ کی اصلاح کر سکیں. جو زندگی میں کچھ مشکلات دین کے راستے میں آپ کو حائل ہوں، شاید ہم وہ آپ کی دور کر سکیں. تو اگر آپ جب بھی اپنی کوئی مشکلات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری محفل میں شریک ہوں، آ کے آن ایئر ہمارے ساتھ باتیں کریں، سب سے باتیں کریں. جو کہتے ہیں کہ جو تکلیف زدہ دل ہوتے ہیں، جن دلوں میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ دل دوسرے دلوں میں بھی وہ درد دیکھتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کسی کے دل میں تکلیف ہو، درد ہو، دکھ ہو کوئی، تو آپ بلا جھجک ہم سے ان چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو صرف ایک ہی بات ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ سب کا ایک خالق ہے، ایک رب ہے، ایک مالک ہے، ایک پروردگار ہے، جو سب کچھ کرنے والا، جو سب کچھ جاننے والا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہر چیز پہ، جس کے اختیار سے، جس کے دائرہ اختیار سے کچھ بھی تو باہر نہیں. ایک چونٹی، ایک ذرہ، کچھ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے. وہی طاقت ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کر سکتی ہے، ہماری بیماریوں کو ہم سے جدا کر سکتی ہے، ہمیں سکون کی زندگی دے سکتی ہے، ہمیں خوشیاں دے سکتی ہے. وہی ذات ہے. تو ہم اگر سب لوگ سچے دل سے اپنے رب کو ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب باری تعالیٰ کے سامنے موجود پاتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کریں، اس سے پوچھیں، محبت تو اس سے کر کے دیکھیں. ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے. اگر ہم کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہمیں جنت ملے گی. ہم اپنی آخرت کا سوچتے ہیں. آخرت کا سوچنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہی شریعت ہے، یہی جو ہے ہمارے لیے عمل کا حکم ہے. لیکن اگر ہم محبت سے اور شوق سے شریعت پہ عمل پیرا ہو سکیں تو اس کا کچھ مزہ ہی اور ہے. جو نماز ہے، جو حقوق کی نماز ہے، حقوق اللہ کی، وہ نماز جدا ہے. اور جو شوق کی نماز ہے وہ نماز جدا ہے. شوق کا ایک سجدہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو قربت کی منزلیں عطا کروا دیتا ہے. تو اس لیے سامعین، اللہ سے اور اس کی مخلوق سے محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ سے محبت اس کی مخلوق سے محبت ہے، اس کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے. ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا غور کریں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب محمد خان صاحب، بہت ہی خوبصورت باتیں کی آپ نے. اور کیا بات ہے جی. سامعین گرامی، سن رہے ہیں آپ اس وقت علم ریڈیو کی نشریات اسکائی چینل 0161 پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں www.ilmradio.co.uk. شبیر قمر اور محمد خان اس وقت موجود ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے رات 12 بجے تک. اور اس دوران اگر آپ پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، جی ہمارا ریکویسٹ اور ڈیڈیکیشنز کے لیے نہیں، چونکہ یہ سیٹرڈے نائٹ جو ہے 9 سے 12 کے دوران ریکویسٹ اور ڈیڈیکیشن پہ مبنی پروگرام نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو محب خان صاحب کا پروگرام تھا وہ آپ کے لیے تھا، ریکویسٹ اور ڈیڈیکیشنز کے لیے. اور اب کل دن کے اوقات میں ریکویسٹ اور ڈیڈیکیشنز پروگرام ہوں گے، تو ان کو سنیے گا. اس پروگرام میں جو بھی کلامز پیش کیے جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پسند پر ہم کلام پیش کرتے ہیں، مگر زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں باتیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہے. چونکہ رب کائنات کا ارشاد بھی ہے کہ اے میرے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی کہ میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا. بے شک یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، یہ ستارے، کچھ بھی میں پیدا نہ کرتا. آپ ہی کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے. بے شک. اور جی ہم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ابھی، جیسا کہ ہماری ایک بہن نے فون کی تھی کہ ان تمام حاجیوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہیں جو ابھی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضری دے کر بھی آئے ہیں، اس در سے ہو کے آئے ہیں، اس در سے ہو کر آئے ہیں، گلیوں سے ہو کے آئے ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اپنے قدم رنجا فرماتے تھے. بے شک. اور ظاہری طور پہ آپ یا وہاں پہ موجود تھے. اب آپ کا ان گلیوں میں، ان جگہوں پہ، ان مکانوں میں آپ کا بیٹھنا اٹھنا تھا. جی اس شہر میں جو کہتے ہیں نا، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، کیونکہ وہاں پہ رحمت للعالمین جو رہے اور ابھی بھی موجود ہیں اللہ. اسی جگہ پہ. شبیر بھائی، اللہ ہمیں بھی لے کے جائے. آمین ثم آمین. ایک بس جذبہ ہے، ایک شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ اور مدینہ کی سیر کروا دے. بے شک. آمین ثم آمین. اور اب ایسا کرتے ہیں
کہ اس کلام کی جانب چلتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ ٹیلی فون کی بتی بھی جلد بجھ رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں آپ ٹیلی فون سنیے اور ہم اس کلام کی جانب چلتے ہیں. جی آواز ہے ہمارے ساتھی دوست، ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے پریزنٹر بھی ہیں، جناب مختار المصطفیٰ صاحب کی سماعت فرمائیے گا. جی جی. نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا مجھے رونے دو. اور اس وقت لائن پر موجود ہیں ہمارے ایک بھائی ہیں باٹلی سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ توحید الحق. توحید الحق، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. باٹلی سے بات کر رہے ہیں. جی جی. جی تو کون سی منقبت آپ سنائیں گے؟ میں ایک منقبت سننا چاہتا ہوں کربلا کے حوالے سے. تو بسم اللہ کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہو گیا کس سے برا خانہ زہرا خالی چل دیا آپ چل دیا آپ مگر کر گیا دنیا خالی چل دیا آپ چل دیا آپ لوٹ کر آئیں گی کب تک کے سکینہ ہے اداس لوٹ کر آئیں گی کب تک کے سکینہ ہے اداس پوچھ لیتا کوئی پوچھ لیتا کوئی عباس سے اتنا خالی چل دیا آپ مگر چل دیا آپ ادر کی فاطمہ یا فاطمہ کے کروئی ادر کی فاطمہ یا فاطمہ کے کروئی دیکھا زینب نے دیکھا زینب نے جو آتے ہوئے کوڑا خالی خالی دیکھا زینب نے جو آتے ہوئے گھوڑا خالی چل دیا آپ کربلا ہو کے نجف ہو وہ عرب ہو کہ عجم ہم نے دیکھی نہ ہم نے دیکھی نہ تیرے غم سے کوئی جا خالی
चल दिया आप। और इस कलाम का मक्ता पेश कर रहा हूँ। जी। आलों से हाब का साया है तेरे सर पे नसीर। आलों से हाब का साया है तेरे सर पे नसीर। तेरा दामन ना तेरा दामन, तेरा दामन ना रहा, तेरा दामन न रहा है ना रहेगा। खाली हो गया किस से बरा खाना ज़हरा। खाली खाली चल दिया आप, मगर कर गया दुनिया खाली खाली। बहुत बहुत शुक्रिया तौहीद, ओके, जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़। ये थे जी बाटली से तौहीद। उम्मीद करूँगा कि आप भी इनकी मनकबत से ज़रूर महसूस हुए होंगे। सुन रहे हैं आप इस वक्त इल्म रेडियो की नशरियात स्काई चैनल 0161 पर, और इसके अलावा आप हमारी नशरियात को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। शबीर कमर और मोहम्मद ख़ान के साथ प्रोग्राम बात से बात। जी हाँ, कलाम हम सुन रहे थे जनाब मुख्तार मुस्तफ़ा साहब की आवाज़ में, प्यारा मदीना सोना मदीना। तो समात फरमाइएगा, प्यारा मदीना सोना मदीना। न पूछो कैसे रहमत का खजीना छोड़ आया हूँ। मुझे रोने दो, मैं जन्नत का जीना छोड़ आया हूँ। मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की, मेरे गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया। प्यारा मदीना सोना मदीना, हमने दुआओं में मांगा मदीना। प्यारा मदीना सोना मदीना, हमने दुआओं में मांगा मदीना। प्यारा मदीना सोना मदीना, हमने दुआओं में मांगा मदीना। प्यारा मदीना सोना मदीना, हमने दुआओं में मांगा मदीना। तैबा अपनी तो बात बनी है, ये प्यारा शहर नबी है, इसकी महकी फिजा। आका सरकार मदीना, देखूं रहमत का खजीना, दामन भर दे मेरा, ये दामन भर दे मेरा। प्यारा मदीना सोना मदीना, हमने दुआओं में मांगा मदीना। प्यारा मदीना सोना मदीना, हमने दुआओं में मांगा मदीना। तैबा
پیارا مدینہ سونا مدینہ مت پوچھو کہ میں مدینہ کیسے چھوڑ آیا. جی ہاں، وہ ان حجاز کرام سے ضرور پوچھیے گا جو اس وقت پیارا مدینہ چھوڑ کر آئے ہیں، اور وہ مدینہ جہاں پر سیدنا حضرت امام حسین کا بچپن گزرا، آخر انہیں بھی چھوڑا. اور جو حجاج کرام وہاں سے اس وقت مدینہ چھوڑ کر آ رہے ہیں. محمد بھائی، اس دن میں پروگرام کر رہا تھا تو جب اس بات میں پہنچا کہ جب سیدنا امام حسین مدینہ المنورہ چھوڑنے کا وقت آیا تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، تو وہ ہوئی حاجی بتلا سکتے ہیں جو اس وقت وہاں سے واپس آ رہے ہیں. کیونکہ وہاں پہ یہ تو محسوس کر سکتے ہیں اس چیز جی کو. ہاں، اور وہ پھر مدینہ جہاں پر آپ کا بچپن گزرا، جہاں پر آپ کی جوانی گزری، وہ مدینہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے. بے شک. اور یہ تو جو صاحب عشق لوگ ہیں، جو جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، وہ لوگ اس چیز کو جب وہ مدینہ میں جاتے ہیں تو ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. وہ تو اللہ کے محبوب کے در پہ جاتے ہیں، ان کے اس شہر میں، اس مقام میں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے، اور جو باغوں کے جنتوں میں سے ایک جنت ہے، جو باغوں کی جنتوں میں سے ایک جنت ہے، جہاں سے اسلام کا سر چشمہ جو ہے، اسلام نے اپنی اصل طاقت جو ہے وہ مدینہ سے پکڑی. مکہ میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس وقت تک مکہ میں جو آپ کی مخالفت انتہا کو پہنچ گئی تو آپ وہاں سے تشریف مدینہ لے گئے. اور مدینہ میں آپ نے تاریخ کی سب سے پہلی مسجد قائم کی، یعنی کہ مسجد قباء. مسجد نبوی، نہیں، مسجد قباء تھی پہلی. مسجد قباء پہلی تھی، اور آپ نے وہ مسجد تعمیر کی. پھر آپ نے اس معاشرے کو، مدینہ شہر کا جو معاشرہ تھا، اسی کو اسلامی شکل میں ڈھالا، اور جو ہے اسلامی اقدار آگے کو بڑھی. وہیں سے پھر خلفائے راشدین آئے، پھر امام حسین آئے، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتے چلتے آج جو ہے وہ بار جو ہے، وہ بوجھ جو ہے وہ ہم سب کے کندھوں پہ آ پڑا ہے. اور جب یہ بار ہمارے کندھوں پہ آ پڑا تو آج ہم وقت کی سب سے مظلوم قوم جو ہیں وہ ہم لوگ ہیں. سب سے کمزور، سب سے ناتواں، سب سے کم علم، سب سے کم عمل ہم لوگ ہیں. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس راستے سے ہٹ چکے ہیں جو راستہ ہمیں دیا گیا تھا. ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو چلے. اب ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کا باترجمہ سنیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کے راستے کی رہنمائی میسر آتی ہے. اب اس وقت کے حساب سے جو جیسا وقت آج کل چل رہا ہے، جیسا مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات جس طرح سے تنگ ہوا پڑا ہے، ایسے وقت میں ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو راہبر ہیں، جن کے کندھوں پہ دین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو لوگ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دین کے عالم ہیں، مفتی ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اس دین کو چلانے والے ہیں، جنہوں نے مسجدیں بنائیں، جنہوں نے مسجدوں کے سربراہ ہیں، جو لوگ جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں، مسجدوں کے امام ہیں. اب ان سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پیغام جو 1400 سال پہلے دیا گیا، وہ پیغام آج اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا، اس میں اثر کیوں نہیں رہ گیا. شاید کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچانے والے لوگ تھے وہ صاحب عمل لوگ تھے، ان کا عمل اور پیغام دونوں ایک تھے، اس لیے وہ پیغام جو ہے اثر اور طاقت کے ساتھ اثر پذیر ہوتا گیا لوگوں کو دلوں میں عمل کی وجہ سے. اور آج کا جن کے ذمے اس دین کی سربراہی اور اس دین کا بوجھ جن کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے، شاید ان کے عمل میں کہیں کوتاہی نہ ہو، اور اس کوتاہی کی وجہ سے اسی پیغام میں اب وہ اثر نہ رہ گیا ہو. تو ہم غور کریں، ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، خاص طور پہ جو علم والے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات پہ غور کریں، کیونکہ کل کو ہم سب نے اللہ کے سامنے اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے، اور جواب دہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ جواب مانگے گا، اس چیز میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جو لوگ اس دین کے بڑے ہیں، جو اس دین کے سربراہ ہیں، ان لوگوں کو اگر وہ سب لوگ تنہائی میں آج رات کو اٹھ کے وضو کریں اور
12 رکعت نماز تہجد ادا کریں، 4 رکعت ادا کریں، نفل پڑھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھیں اور اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ کیا ہم وہی کر رہے ہیں جو پیغام ہمیں آگے پہنچانے کا حکم دیا گیا، کیا قرآن کو ہم صحیح طریقے سے دنیا میں پھیلا رہے ہیں، کیا ہمارا عمل جو ہے وہ اس قابل ہے کہ جو دوسروں پہ اثر انداز ہو سکے۔ عمل جو ہے وہ زبان میں اثر پیدا کرتا ہے، جب ہمارا عمل نہ ہو تو ہمارا علم جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے، شبیر بھائی کی بھی درخواست ہے، التماس ہے، جو ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے دین کے بڑے ہیں، جو جن کے سروں پہ، جن کے کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں اس دین کی، وہ اگر آج رات کو دیکھیں، یہ غور کریں کہ کیا کس حد تک وہ اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے اللہ کی مخلوق تک پہنچانے میں کامیاب کس حد تک ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کے صرف اللہ کی مخلوق کے مفاد کو مد نظر رکھیں اور دین کے مفاد کو مد نظر رکھیں تو ہمیں شاید حقیقت حال تھوڑی سی زیادہ کلیئر نظر آئے اور شاید ہمیں اس دنیا میں اپنے اعمال درست کرنے کا موقع مل جائے۔ اور اگر ہم اپنے اعمال درست کر سکیں اس دنیا میں تو پھر کل جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہو کر اٹھیں گے تو ہم شرمندہ نہ ہوں، ہماری شرمندگی سے آنکھیں نہ جھکی پڑیں، ہمارے اندر خوف نہ ہو کہ اب ہمیں سزا ملے گی، جب ہمارے اعمال ہی ایسے نہ ہوں کہ جس سے ہمیں خوف پیدا ہو کہ ہمیں سزا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، آج ہم ارادہ کریں تو وہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ رازق ہے اور وہی ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا، اس سے بہتر انصاف کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم سب، ہمارے بزرگان، ہمارے رہبر، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے دوست، ہماری مائیں، ہمارے جاننے والے، اس دنیا کا ہر انسان اگر یہ چیز دیکھے کہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرے اور اس کے پیغام کو سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے، اپنی پہچان کرتے ہوئے اپنے اعمال کی درستگی کرے تو یہ دنیا ایک ایسا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے کہ جو محبت، اخوت اور بھائی چارے کا معاشرہ ہو، جس میں نفرت، غصہ، انتقام کی ایک جھلک تک نہ ہو، جس میں صرف معافی اور درگزر ہی کا سبق ہو، تو اس دنیا میں سکون ہی سکون آ جائے۔ اب اگر ہم اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھیں، جیسا کہ آج کل دنیا میں یہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ ایک کلمہ ہے، یہ چند الفاظ ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں اور دن میں لاکھوں کروڑوں لوگ کئی دفعہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ، لیکن کبھی ہم اگر اس کلمے پہ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہو، کہ نہیں ہے کوئی محبوب سوائے اس کے، سوائے اللہ کے، بے شک محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الا اللہ ہو سوائے اللہ کے، تو ہمیں اس پہ ہم غور کریں، ہم اس پہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پوشیدہ ذات ہے، ایک راز ہے، جو راز ہم پہ منکشف نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں، اپنی ذات پہ غور کریں، پھر ہمیں دوسرے انسانوں کو دیکھنے کا موقع بھی ملے، جب ہم خود پہ غور کریں تو شاید یہ راز ہم پہ کھلنا شروع ہو جائے، ہمیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے کہ واقعی سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ایک مقررہ وقت لے کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک محدود سا اختیار بھی نہ شاید ہمارے پاس ہو، ہم تو خود بے اختیار ہیں، ہمارے پاس کس چیز کا اختیار؟ جب ہمارے پاس زندگی اور موت کا اختیار نہیں، ہمارے پاس سوچ اور عمل کا اختیار نہیں، تو پھر کس چیز کا اختیار؟ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اس کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں جو راستہ اس کے بندوں نے ہم تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معتبر اور اعلیٰ انسان دنیا میں دوسرا کوئی نہ آ سکا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ جو ہے ہمارے سامنے مشعل راہ ہے، اس راستے پہ چلیں، اس کا غور سے مطالعہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پہ، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہیں جنہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، اگر دنیاوی کتابیں پڑھنے کے بجائے اگر ہم سیرت النبی پہ مبنی کتابیں اٹھا لیں، خلفائے راشدین پہ کتابیں اٹھائیں، اسلامی ہیروز جو ہیں ہمارے، ان کی کتابیں اٹھا کر جب آپ پڑھیں گے تو تب جا کر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کون سے راستے پہ چلنا ہے، ہم راستوں کی پہچان راستوں کی پہچان ہوتی ہے۔ مگر اب جیسا کہ وقت جو ضائع کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے فلمیں دیکھی جاتی ہیں یا گیت وغیرہ سنے جاتے ہیں، تو اگر وہی وقت جو ہے آپ اچھے کام کی طرف لگائیں گے، مطالعہ، صحیح مطالعے کے لیے آپ کسی کتاب کو پڑھیں گے تو تب جا کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ احادیث کا مطالعہ کریں، بخاری شریف ہیں، مسلم شریف ہیں، اس طرح کے اور بے شمار کتب ہیں جن کو ہم پڑھیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعد ترجمہ قرآن کو سنیں، اس کے علاوہ تفسیر کو پڑھیں، تفسیر کو سنیں، تب جا کر ہمارے جو اعمال ہیں وہ بہتر سمت جا سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم میں سب سے زیادہ جو میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہم میں جو ہے، خاص کر جو ہم برصغیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کہ ہم نے دین کو اتنا سمجھا ہے جتنا سنا ہے، ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہے۔ ہمارے میں یہی ہوتا ہے جی کہ میں نے یہ سنا تھا، سنے پہ چلتے، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا تھا۔ اب چونکہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے برصغیر سے خاص کر جو لوگ ہیں، ایسی چیزیں جو ہم نے شامل کی ہوئی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، کوئی کلچرل چیز ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چلے کلچر ہوتا ہے، مگر ہم نے ان چیزوں کو بھی دین میں شامل کیا ہوا ہے۔ بے شک ہم دین میں تبدیلیاں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دین کو سٹڈی نہیں کیا ہے۔ حالانکہ اتنا آسان دین، بھرپور ضابطہ حیات ہے آپ کے پاس، قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، مگر اگر ہم غور سے دیکھیں، جیسا آپ نے کہا کہ اپنا محاسبہ کریں، اگر ہم خود محاسبہ کریں تو ہم قرآن کو کتنی دفعہ کھولتے ہیں، ہاں، کہ ہم اس چیز پہ کتنا عمل کرتے ہیں، ہم اس چیز کو کتنا جانتے ہیں۔ بے شک کتنا قرآن کو ہم کھولتے ہیں، کتنا اس کو پڑھتے ہیں، اور اگر کچھ پڑھا ہے تو اب ایک دو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں تو کم از کم ہمارا کام بنتا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے کم از کم اس کے معنی تو ہم پڑھ لیں، ہم سمجھیں اس کو کہ یہ ہم نے جو پڑھا ہے کیا پڑھا ہے، یہ کیا ہم سے کہہ رہا ہے، تب جا کر ہم جو ہے صحیح سمت میں جا سکتے ہیں۔ بے شک میرے خیال میں ہمارے سب سے بڑی بدقسمتی جو ہے نا یہی ہے۔ اب جی دیکھیے کہ ہم بچوں کو جیسے مساجد میں بھیجتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ بچے ہمارے حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، جو بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہاں پر جب بچے نعتیں آ کر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو یقین کیجیے گا کہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، بہت خوشی، بڑی لگن سے، بڑی محبت سے کئی بچے 6 سال کے ہوتے ہیں، 3 سال کے بچے ماشاءاللہ آتے ہیں، توتلی زبان میں یہاں پر کلمہ سناتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، یہ ہمارا کل ہے۔ مگر اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان بچوں کو جب ہم دینی قرآن پڑھا رہے ہیں یا اس طرح کی، تو چھوٹی چھوٹی سٹوریز جو ہوتی ہیں مساجد میں، جو ان کو وہ اسلام کے بارے میں بریفنگ ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب جیسے کہ محرم کا مہینہ ہے، اب یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اب کوشش یہ ہونی چاہیے، ہم والدین کی کوشش گھروں میں ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے بارے میں ہمارے پاس معلومات اتنی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بتلائیں کہ محرم میں کیا ہوا تھا۔ محرم میں یوم عاشورہ ہے، اب محرم وہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پہ لگایا گیا، اس طرح کے کافی واقعات ہیں۔ تو جب یہ واقعات ہم اپنے بچوں کو بتلائیں گے تو یہ آگے منتقل کریں گے، ان کو مذہب سیکھنے کا جنون ہوگا، وہ پڑھیں گے۔ اب جب ان کو ہم جیسے جتنا ہمیں پتہ ہے اتنی باتیں کر کے ٹھیک ہے جی، اب ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ محرم شروع کب ہوا ہے، محرم ختم کب ہوا ہے، محرم میں ہوا کیا ہے، ذی الحج میں کیا ہے، یہ اب ہمارا کام بنتا ہے ان کو بتلانے کا۔ تو یہ تبھی ممکن ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا، کہ اگر ہم بعمل ہوں گے ان کے سامنے، ٹھیک ہے، ہم بعمل ہوں گے، ہم مطالعہ کریں گے اور وہ مطالعہ ہم ان کو دیں گے۔ بے شک اب یہ کہا جاتا ہے جی کہ اگر ہم نے 1 ملین پاؤنڈ یا 3 پراپرٹی جو ہے اولاد کے لیے چھوڑی تو وہ بہتر ہے، یقین کیجیے گا وہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کیسے کی ہے، بے شک یہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو علم کتنا دیا ہے، بے شک، چونکہ پراپرٹیز ہیں یا یہ دولت وغیرہ جو آپ چھوڑیں گے نا، یہ تو عارضی ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ رہ جائے گی ادھر ہی رہ جائے گی، مگر علم جو آپ نے ان کو عطا کرنا ہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے، اس پہ توجہ ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمارے لیے اس دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، بے شمار وسائل ہیں،
بے شمار وسائل ہیں. ایک تو علم وہ ہے جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے. یہ ایک مصنف ہوتا ہے، لکھنے والے کو ہم مصنف کہتے ہیں، رائٹر، جی اور آتھر بھی کہتے ہیں. مصنف جو ہوتا ہے وہ اپنے تجربات ایک کتاب کی شکل میں لکھتا ہے، اور وہ جو پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے. کسی پڑھنے والے کو کچھ سمجھ آتا ہے، کسی پڑھنے والے کو کچھ سمجھ آتا ہے. اب دیکھا جائے جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ مصنف کی کتاب کو لکھے ہوئے پڑھتے ہیں، اب اس کائنات کا مصنف تو رب کائنات ہے. وہی میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ یہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، یہ ساری کتابیں یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. انسانوں نے یہ کتابیں لکھی. کسی مولانا نے کوئی کتاب لکھی، کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی، کسی مفتی نے کتاب لکھی، کسی فقیر نے کتاب لکھی، کسی درویش نے کتاب لکھی، کسی ولی اللہ نے کوئی کتاب لکھی، کسی عام انسان نے کوئی کتاب لکھی. ہر انسانوں نے کتابیں لکھی. وہ کتابیں علم کی شکل میں ہمارے پاس، ہماری لائبریریاں بھری پڑی ہیں ان کتابوں سے. ایک علم کا ذریعہ یہ بھی ہے. ایک علم کا ذریعہ جو ہے وہ اس کائنات میں ہے. وہ اس کائنات کو اسٹڈی کرنا. یہ کائنات جو ہے یہ خود ایک کتاب ہے. یہ یونیورس جو ہے، یہ دنیا، یہ پلانٹ، یہ سارا کچھ، یہ بھی ایک کتاب ہے. اس کو اسٹڈی کرنا. اور اس کتاب کا جو ایک صفحہ ہے وہ ایک انسان بھی ہے. اور سب سے پہلا انسان جو ہے انسان خود ہوتا ہے. جب میں بات کرتا ہوں تو میں انسان ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پڑھوں. میں بھی اس کتاب یونیورس کا، بک آف یونیورس کا ایک صفحہ ہوں، اور میرے اندر بھی کئی راز چھپے ہوئے ہیں. اگر ہر انسان اپنے آپ کو پڑھے، اپنے آپ کو اسٹڈی کرے، اپنے آپ پہ غور کرے، تو انسان پہ علم کے نئے دروازے کھلتے ہیں. جب انسان کو اپنے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے تو پھر انسان کو دوسرے انسان کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو تکلیف مجھے ہے، جب وہ دوسرے میں دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے میں بھی وہی تکلیف ہے جس تکلیف سے میں گزر چکا ہوں. تو اب جو دنیاوی کتابیں پڑھنے سے علم جو ملتا ہے وہ اپنی جگہ پہ. اب جو علم ہمیں یہ اس دنیا کو، اس کائنات کو پڑھنے سے ملتا ہے، وہ علم بھی اپنی جگہ پہ. اب ایک کتاب ایسی ہے، صرف دنیا میں ایک کتاب ایسی ہے. ویسے تو 4 کتابیں نازل ہوئیں، لیکن 3 کتابیں پہلے نازل ہوئیں، اور چوتھی کتاب جب نازل ہوئی تو حکم نازل ہوا کہ یہ کتاب جو ہے اب آنے والی ماضی کی ساری کتابوں سے آگے یہ کتاب ہے. اس کتاب پہ وہ سب منسوخ ہو گئی. اس کتاب پہ دین مکمل ہو گیا. اب یہ کتاب ہے آپ لوگوں کے لیے. اب جب وہ کتاب جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب. وہ اللہ کا حکم اترا اس کے بندے خاص الخاص، اس کے محبوب حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. نہ وہ کتاب کسی عام انسان کی، نہ وہ کسی عام انسان پہ اتری. اب دیکھیے نا، جیسا کہا نا کہ وہ کسی عام انسان پہ نہیں اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، جن کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا جس پہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو یہ وہ کتاب ہے کہ جو نہ کتاب عام کی اور نہ جس پہ نازل ہوئی، جو کتاب ہمیں بیان کرنے والا ہم تک، جو ہم تک کتاب پہنچانے کا وسیلہ بننے والا انسان، نہ وہ عام انسان، وہ اللہ کا محبوب. اور اللہ جو ہے وہ پوری دنیا کا خالق و مالک، اور اس دنیا کا بنانے والا، اس دنیا کا سب سے زیادہ طاقت، اختیار، سب کچھ رکھنے والا، اس اللہ کا صرف ایک محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کتاب ان پہ نازل ہوئی. اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہمارے لیے حقیقت کا درجہ رکھتا ہے. اگر ہمارے دل میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کرامات کے بارے میں، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، بلکہ ہم ایمان کی بہت ہی کمزور سطح پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر الفاظ، ہر ارشاد، ہر حکم صحیح، آپ کا ہر لفظ آپ کی زبان سے نکلا ہوا سچا، کیونکہ آپ ساتھ کو امین تھے. تو قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری. وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، وہ کسی عام انسان کی کتاب نہیں. وہ کتاب جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس میں
انسانیت سے محبت کا درس دیا گیا، اس میں قربانی کا درس دیا گیا، اس میں محبت کا درس دیا گیا. اسی قرآن میں شیطان کا بھی ذکر ہے، اسی کی کتاب میں حرام چیزوں کا بھی ذکر ہے، اسی کتاب میں جنت کا ذکر ہے، اسی کتاب میں دوزخ کا ذکر ہے، اسی کتاب میں انسان کا ذکر ہے، حیوان کا ذکر ہے، آنے والے وقتوں کا ذکر ہے، گزرے ہوئے وقتوں کا ذکر ہے، حال کا ذکر ہے. وہی جو کتاب ہے وہی کتاب ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بے شک. تو اگر ہم لوگ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کا راستہ اپنائیں جو اس پہ بتایا گیا ہے، جو پیغام قرآن پاک میں ہے وہ ہم ہی کے لیے تو ہے. ہم جو انسان ہیں ہم کے لیے ہی تو ہے. اگر ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو شاید ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے میں بھی مدد نہ مل سکے. بے شک. اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم کہیں اندھے اور بہرے ہی اس دنیا سے نہ چلے جائیں. اندھا اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو حق کو دیکھ نہ سکے، جو حق کو سمجھ نہ سکے، وہ ہوتا ہے اندھا. اور بہرا وہ اس کو کہتے ہیں جس کے کانوں تک حق کی آواز نہ پہنچ سکے، جس کے کان حق کی آواز سننے سے قاصر ہوں. اور حق کی آواز اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے. تو اگر ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے، اس حقیقت پہ چلتے ہوئے قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے جائیں تو ہمیں نہ دنیا میں شرمندہ ہونا پڑے گا، نہ ہمیں انسانوں سے شرمندہ ہونا پڑے گا، نہ اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہونا پڑے گا. نہ ہی ہمیں چاہیے کہ ہم انسانوں کا شکوہ کریں، انسانوں کی شکایت کریں اللہ کے آگے، اور نہ ہی ہمیں انسانوں سے ناراضگی ہونی چاہیے. ہمیں نہ اللہ سے شکوہ کرنا چاہیے کسی چیز کا، نہ انسان سے. جو اللہ نے دیا اس پہ اس کا شکر، جو اللہ نے نہیں دیا اس پہ بھی اس کا شکر، شاید وہ ہمارے لیے بہتر نہ تھا. اور جو اللہ دے گا اس میں بھی اس کی مہربانی، اس کا شکر. ہم صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اگر وہ کچھ دے تو اس کا شکر، اگر وہ نہ دے تو اس کا شکر، اگر وہ دے کے واپس لے لے تو اس کا شکر، اور اگر وہ دے کے ہمارے پاس ہی کچھ عرصے کے لیے رہنے دے تو پھر بھی اس کا شکر. تو سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. ہم لوگ یہ پروگرام جو ہے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. آپ لوگوں سے اجازت لینے کو دل تو نہیں چاہتا، دل تو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے باتیں ہوتی رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہی ہمارا اولین ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کریں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، بے شک بے شک، ان کی باتوں کا ذکر کریں، ان کے احکامات کا ذکر کریں. شاید یہ باتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم فرما دے، ہماری جو ہے اس کی نظر کرم ہم پہ بھی ہو جائے. آپ کے صدقے، آپ کے اور اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نازل فرمائے، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیں، ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور اے اللہ، تیرے حکم کے بغیر تو اس دنیا میں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. آپ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین، آپ سب سے اجازت، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ ہمیں معاف فرما دیجیے گا. اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کو 9 بجے میں یعنی محمد خان اور شبیر کرمر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا سب کا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ہم سب اپنے آپ کو پہچان سکیں اور اللہ کے راستے پہ چل سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان. السلام علیکم. خدا حافظ. شب بخیر. بہت بہت شکریہ جناب محمد خان صاحب. جی ہیں، یہ تھے جناب محمد خان صاحب. یہ پروگرام بات سے بات جو ہے یہ ایوری سیٹرڈے ہوتا ہے 9 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران. اور کافی بہن بھائی یہ بھی کہہ رہی ہے جی کہ اس پروگرام کو دن کے اوقات میں بھی کسی دن کیا جائے. انشاءاللہ ان قریب آنے والے دنوں میں کافی پروگراموں میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. تو یہ پروگرام دن کے اوقات میں بھی شروع ہوگا، مگر اس میں صرف جناب محمد خان صاحب ہوا کریں گے جو آپ سے بات چیت کیا کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے منڈے ٹیوزڈے سے ڈیفینیٹلی ہمارے پروگراموں میں کافی تبدیلی ہے. سنتے رہیے گا. اور کربلا پر مبنی پروگرام جو ہیں وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. دوران پروگرام کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. کل صبح کے پروگراموں کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے گا. پختو پروگرام جو ہے یعنی کہ پشتو پروگرام صبح 9 سے 11 کے دوران آپ سنیں گے خطاب. اور 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے دوران جناب موہب خان ہوں گے. 1 بجے سے لے کر 2 بجے کے دوران آپ کے لیے ایک لیکچر پیش کیا جائے گا. اور پھر 2 بجے سے لے کر
4 بجے کے دوران میرپوری میں پروگرام پیش کریں گے جناب واجد خان، اور 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک محفل نعت کا پروگرام ہوگا. ضرور اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا. کریں گے جناب انکل غلام رسول صاحب. اور پھر 7 بجے سے لے کر 9 بجے کے دوران حماد آپ کے ساتھ موجود ہوں گے بچوں کی دنیا کا پروگرام لے کر. اور 9 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران خصوصی پروگرام ہوگا انٹی فردوس عثمانی صاحبہ کا معلومات سے بھرپور پروگرام. ضرور سنیے گا. دوران پروگرام کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا. آخری قوالی جو ہے اسے میں پیش کرنا چاہوں گا جناب افتخار آپ کے لیے. آپ نے یاد کیا تھا ہمیں ہائی ویکم سے، اور آپ نے سننا چاہا اپنے ابو منیر کے لیے. تو آپ سبھی سے یہی درخواست ہے کہ جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے گا کہ علم ریڈیو کی نشریات کو سماعت فرمائیں. ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے اسکائی چینل 016